وسيلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں. آقا کی ذات پر درود پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے سے کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ فرمائیں گے. جہاں پر درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، وہاں پر نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں. میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے پارہ 30 سورہ علم نشرہ اس سے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور پیارے اسلامی بھائیو، جس کا ذکر بلند ہونا اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. جس کا ذکر بلند ہو اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کیونکہ ذکر تو پھر اس کے ہی بلند ہوتا ہے نا جس میں کوئی عیب ہو ہی نہ. ورنہ جس میں کوئی عیب ہو اس کا ذکر کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ پستہ تو رہے گا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. اب یہ بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کیسے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کیسے بلند فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ختم ہی نہیں ہو سکتے. اتنے اوصاف ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. کسی شاعر نے کہا نا سیاہیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیری صفات کا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. پیارے اسلامی بھائیو، ہم آقا کی شان کو بیان نہیں کر سکتے جس طرح کرنے کا حق ہے، پر لیکن میں چند احادیث کریمہ گوش گزار کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और ये असहाब सुफ़ा में से हैं। असहाब सुफ़ा वो थे, ये इस्लाम के मेहमान थे, ये दूर दूर से आए हुए थे इस्लाम कबूल करने के लिए आका की बारगाह में मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में मदीना शरीफ आए हुए थे और आका अलैहिस्सलाम के पास पढ़ा करते थे, इल्म दीन हासिल किया करते थे। इनके पास अपना कोई मालो ज़र नहीं था, सारा कुछ जो है ना पीछे छोड़ के आए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के ज़हीन फ़तीन सहाबा में से हैं और इनका ज़हीन होने का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब है, बड़ा दिल को भा लेने वाला है। एक ये पहले ना बड़े कुल ज़हन हुआ करते थे, बड़े कमज़ोर हुआ करते थे, जो बात भी सुनते आका अलैहिस्सलाम से भूल जाया करती थी। इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें पढ़ाते हैं, आप हमें हदीसें सुनाते हैं, बाकी सहाबा भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ या रसूल अल्लाह, पर मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, मेरे हाफ़ज़े के लिए दुआ फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा अपनी चादर को फैला दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी चादर को फैला दिया। आका अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इस तरह किया चादर में और फरमाया, अबू हुरैरा इसको अपने सीने के साथ लगा लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उसको अपने सीने के साथ लगाया। फरमाया वो दिन जाता है, आज का दिन आता है, जो मैंने हुजूर से हदीसें सुनी मुझे आज तक नहीं भूली, जो मैंने बात हुजूर से सुनी है मुझे आज तक नहीं भूली। सबसे ज़्यादा रिवायतें, सबसे ज़्यादा जो हुजूर से हदीसें रिवायतें करने वाले वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बाज़ रिवायतों में हज़रत अली का भी बयान है, पर लेकिन बाज़ रिवायतों में फरमाया गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा अहादीस हुजूर से रिवायत करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दूर से आए हुए थे, अपना कोई मालो ज़र नहीं था, मेहमान थे इस्लाम के। इन्हें एक दिन इतनी भूख लगी कि इन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया। पहले दौर में पत्थर बांधा जाता था कि इतनी भूख शदीद हो जाया करती थी कि पेट साथ लग जाया करता था कमर के, और कमर जो है ना वो झुक जाया करती थी। कमर के झुकने की वजह से, कमर जब झुक जाया करती थी तो फिर मसाइल पैदा होते थे हड्डी के, रीढ़ की हड्डी के, तो उस वजह से वो पेट पर पत्थर बांधा करते थे कि जिसकी वजह से कमर सीधी रहे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इतनी भूख लगी, शदीद भूख लगी कि मैं रास्ते पर बैठ गया। मांगा नहीं करते थे किसी से हुजूर के असहाब। फरमाते हैं कि मैं रास्ते पर बैठ गया इस गर्ज से कि कोई हुजूर का सहाबी आए, कोई आए और मेरे चेहरे पर भूख के आसार देखे और मुझे अपने साथ ले जाए और मुझे कुछ खिला दे ताकि मैं पेट भर के खा लूँ और ताकत हासिल कर लूँ, ताकि हुजूर का दीन ज़्यादा पढ़ सकूँ। फरमाते हैं कि मैं रास्ते पर बैठ गया। अब हुजूर के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते वहाँ से गुज़रे, तो मैंने फरमाया कि मैंने कुरान की एक आयत हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछी, और मैंने ये आयत इसलिए पूछी कि वो हम मुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे कुछ खिला दें। मेरे चेहरे पर वो भूख के आसार देखेंगे और मुझे साथ ले जाएंगे, मुझे कुछ खिला देंगे और मैं पेट भर के खा लूँगा। चलो मेरा पेट भर जाएगा, मैं शिकम शेर हो जाऊँगा और हुजूर का दीन अच्छी तरह पढ़ सकूँगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते सिद्दीक़ अकबर ने मुझे उस आयत का मतलब बताया और चल दिए। फरमाया कि मैं वहीं पे बैठ गया। फिर इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे। फरमाते मैंने उनसे भी कुरान की आयत पूछी और सिर्फ इस गर्ज से पूछी कि मुझे वो अपने साथ ले जाएं और मुझे कुछ खिला दें, वो मेरे चेहरे पे भूख के आसार देखेंगे। फरमाते उन्होंने भी मुझे कुरान की उस आयत का मतलब बताया और वो भी आगे चल दिए। फरमाते मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुआ, मैं बैठ गया। अब कौनैन के वाली गुजरे, ज़हरा के बाबा गुजरे, नाना हसनैन गुजरे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते तशरीफ़ लाए और मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और जान लिया। आका अलैहिस्सलाम तो दिलों के हाल जानते थे ना। उन्होंने फरमाया अबू हुरैरा
میرے ساتھ چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تھے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان نبوت اپنے حجرہ مبارک اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں بھی داخل ہو سکتا ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا، دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ ہدیۃً بھیجا گیا ہے، تحفۃً بھیجا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، فرمایا ابو ہریرہ کو جاؤ، ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ تو اصحاب صفہ تھے نا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑھا کرتے تھے، وہ 70 تھے، 70 تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، وہ دودھ ہدیۃً بھیجا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کچھ چیز صدقہ بھیجی جاتی نا، صدقہ بھیجی جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کو دے دیا کرتے تھے کہ وہ دین کے طلباء ہیں، اسلام کے مسافر ہیں، انہیں دے دیا کرتے تھے، خود نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ تو سخی تھے، سید تھے، اور سیدوں کو سخیوں کو صدقہ تو نہیں لگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہدیۃً بھیجی جاتی تو فتن بھیجی جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود بھی تناول فرماتے اور فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ بھائی، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہیں گے کہ یہ دودھ پیو، چلے میں دودھ پیوں گا، کوئی میرے اندر طاقت آ جائے گی۔ اب میں اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤں گا جن کی تعداد 70 ہے، کیا بچے گا مجھے اور انہیں بھی کیا ملے گا؟ فرماتے میں حضور کا قاصد ہوں، ضرور حضور مجھے ہی فرمائیں گے کہ پلاؤ اصحاب صفہ کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کھلانے والا ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ آخر میں کھاتا پیتا ہے، یا تو پھر وہ تر جاتا ہے یا بیچارہ رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کا فرمان تھا، آقا کا فرمان تھا تو میں چلا گیا بلانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلا لایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ انہیں دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا اور ایک صحابی کو دیا، اس نے دودھ پیا، یہاں تک کہ اس نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میں نے اگلے کو دیا، اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، پر پیالے میں دودھ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے تیسرے کو دیا، اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، پر پیالے میں دودھ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی طرح میں نے 69 اصحاب صفہ کو دودھ پلا دیا، دودھ پلا دیا، تو یہاں تک پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، اب آپ اور میں ہی رہ گئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو ہریرہ اس دودھ کو پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دودھ کو پیا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، فرمایا میں نے اور پیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح فرماتے گئے پیو پیو پیو، میں پیتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، فرمایا اب دودھ کے گزرنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی، یا رسول اللہ اب نہیں پی سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ میں نے پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
اس دودھ کے پیالے کو تناول فرمایا اور پیالہ ختم کر دیا، اس دودھ کو پی لیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ 70 اصحاب صفا کو ایک دودھ کا پیالہ پلا دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کا پیالہ 70 اصحاب صفا کو پیٹ بھر کے کھلا دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ ایک اور حدیث سے پاک آپ کی گوش گزار کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم اجازت۔ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ غزوہ خندق صحابہ کھود رہے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھوک اتنی شدید لگی ہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر جو ہے نا وہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اٹھائی، فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، انہوں نے دیکھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شدید بھوک لگی کہ انہوں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا کہ یار حضور کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی گھر کی طرف دوڑے، اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے یہ کوئی بکری کا بچہ ہے اور 1 سا جو کا آٹا ہے، 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے، 1 سا جو ہے نا وہ جو کا آٹا ہے اور یہ 1 بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی، ہنس پڑے، خوش ہو گئے کہ اب میں حضور کو کھانا کھلا سکوں گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور فرمایا کہ تم آٹا گوندو، اس بکری کے بچے کو پکاؤ اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھنا سارے اصحاب کو نہ بلا لانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحاب پہ لانا کہ 1 بکری کا بچہ ہے اور 4 کلو آٹا ہے، کس کس کو پورا کرو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں نے کان میں جا کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے میرے گھر پہ کھانا تناول فرمانا ہے اور چند اصحاب کو لے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور چند اصحاب کو لے آنا، کھانا کم ہی ہے، 1 بکری کا بچہ اور 1 سا 4 کلو آٹا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او خندق کھودنے والوں، جو خندق کھودنے والے تھے وہ 1000 صحابہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا، اے خندق کھودنے والوں، جابر تمہاری دعوت کرنے کے لیے آیا ہے، حضرت جابر تمہاری دعوت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر جب تک میں نہ ہوں اس وقت تک روٹیاں نہ پکانا اور اس وقت تک ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہ اتارنا جب تک میں نہ ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1000 صحابہ کے ساتھ جب آ رہے ہیں تو حضرت جابر کی بیوی نے دیکھا نا، تو حضرت جابر کو کہنے لگی، یہ کر دیا نا وہی کام، میں نے کہا تھا اب تو بےزتی ہوگی، تھوڑا سا سامان ہے، اب کس کس کو پورا کرو گے؟ حضرت جابر نے فرمایا، حضرت جابر کہنے لگے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا ہے اور چند صحابہ کو بلایا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باقی صحابہ کو بلایا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پورا کریں گے۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا اور روٹیاں نہ پکانا جب تک میں نہ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ 1 روٹیاں پکانے والے کو اور بلا لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا واب دہن اس آٹے میں ڈال دیا اور پکتی پکتی ہنڈیے میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اسے نیچے نہ اتارنا ہنڈیا کو، اسی طرح دیتے رہنا، اسی طرح پروستے رہنا۔ فرمایا کہ حضور کے اصحاب آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، ہاں یہاں تک کہ 1000 صحابہ نے
وہ کھانا کھا لیا، پر لیکن جو گوشت تھا، بکری کا بچہ تھا، وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، اور جو روٹیاں تھیں وہ بھی ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہیں، نہ روٹیاں ختم ہوئی ہیں، نہ سالن میں سے ایک بھی بوٹی، ایک تھوڑا سا بھی چھوڑا ختم ہوا ہے، سارے صاحب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اب باقی بچ گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر بچوں کو بلاؤ، ہم بچوں کے ساتھ جو تمہارے بچے ہیں، ایک روایت کے مطابق یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک روایت میں جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ ایک روایت میں ایسا ہے کہ اب بچوں کو بلاؤ، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ حضرت جابر گئے اپنی بیوی کے پاس کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، وہ بچے کہاں ہیں، انہیں بلاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب آپ نے بکری کے بچوں کو ذبح کیا نا تو آپ تو چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے، تو بڑے بیٹے نے چھوٹے کو کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ بابا نے کس طرح بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا۔ بڑے نے چھوٹے بچے کو لٹایا اور اس کے گلے پہ اسی طرح چھری پھیر دی جس طرح آپ نے بکری کے گلے پہ پھیری تھی، اور بڑا بچہ ڈر کے مارے اوپر سے اس نے چھت پہ چڑھا اور چھت سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی مر گیا، دونوں بچے مر گئے ہیں اور وہ دونوں اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنی جو اندر کی ممتا تھی اس کو دبا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ حضور کے صاحب کھانا کھا کے چلے جائیں گے، پھر ان کی تدفین وغیرہ کا سلسلہ کریں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ معاملہ ہے، بچے تو مر چکے ہیں، لہٰذا آپ کھانا تناول فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جابر تجھے پتہ ہے تیرے چاروں طرف کفار کے مکان ہیں، کفار کے گھر ہیں، وہ کہیں گے کہ تمہارا نبی تمہارے گھر پہ آیا تھا، وہ یہ دیکھ لو یہ کیا انہونی ہو گئی ہے کہ تمہارے دونوں بیٹے مر گئے ہیں۔ فرمایا نہ ہم اپنے صحابی کو تانا نہیں دلوا سکتے، فرمایا مجھے اپنے بچوں کے پاس لے چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے پاس آئے اور راوی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے۔ وہ بچے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کھانا تناول فرمایا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ تو ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جو ہماری بکری تھی وہ کہاں گئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تو ہم نے کھا لی ہے، یہ ابھی دیکھے کھا کے نہیں ہٹے ہم۔ تو آقا ان بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا جاتا ہے، جس طرح آپ نے ہمیں زندہ کیا ہماری بکری کو بھی زندہ کر دیں، ہماری بکری کو بھی زندہ کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا وہ ہڈیاں لاؤ جو بکری کی ہیں، جو ہم نے گوشت کھایا، ہڈیاں لاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہڈیوں پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا نا تو وہ بکری سیدھی ویسے کی ویسی کھڑی ہوگی جیسے زندہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو زندہ فرما دیا۔ یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جو میں نے عرض کی، یہ مختصر سی شان تھی، میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ آقا کی شان تو زندگی بھر لگے رہے، آقا کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اس آقا کی شان تھی جس کی ہم محفل میلاد کے لیے، جس کی شان کو بیان کرنے کے لیے، جس کی شان کو سننے کے لیے ہم اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ